بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو بات کرنا ہے تو اس کا ٹاپک ہے عورت، وومن، پلیس آف وومن ان دا کریشن پلان آف گاڈ۔ عورت کا مقام خدا کے تخلیقی نظام میں، یہ ہے آج کا ٹاپک۔ ایک بہت مشہور سیئنگ ہے، آپ اس کو جانتے ہوں گے ضرور، کہ دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس۔ میں نے اس سیئنگ میں پوٹینشیلی بڑھایا ہے، پوٹینشیلی۔ دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ پوٹینشیل رکھتی ہے، بائی نیچر عورت کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ گریٹ تھنگس کے بیس بن سکے، اس کے ذریعے گریٹ تھنگس وجود میں آئیں۔ تو اس سیئنگ میں پوٹینشیل کا ذکر ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہر عورت ایکچوئل سینس میں ایسی ہوتی ہے۔ اس پر میں نے بہت سوچا تو میں نے پایا کہ پوری ہسٹری میں بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہیں جو اس سیئنگ کا پر پوری اتریں۔ بلین ٹریلین عورتیں پیدا ہوئیں، لیکن اس سیئنگ کا اپلیکیشن بہت تھوڑی عورتوں پر ہو سکا۔ اگرچہ پوٹینشیلی ہر وومن ایسی ہی تھی، پوٹینشیلی ہر وومن ایسی ہی تھی، تو کیوں ایسا ہوا یہ میں بہت سوچتا رہا ہوں۔ آج مجھے ٹائمس آف انڈیا میں آج ہی ایک رپورٹ چھپی ہے، اس میں مجھے اس کا آنسر ملا۔ یہ ہے آج کا ٹائمس آف انڈیا، دہلی ٹائمس۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشہور جو فلم اسٹار ہے مادھوری دکشت، اس کا فوٹو چھپا ہوا ہے، اور اس کا ایک انٹرویو اس میں آیا ہے مادھوری دکشت کا۔ ایک بہت ہی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو فلم ایکٹر اور فلم ایکٹریس ہوتے ہیں نا، یہ ہپوکریٹ نہیں ہوتے، جو بات ہے وہی کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پر میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرئنس ہے کہ لوگ ہوتے ہیں ہپوکریٹ، بات کچھ ہوتی ہے، بولتے ہیں کچھ۔ خاص کر جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، وہ تو سب کے سب ڈبل ٹاک کرتی ہے، صاف صاف نہیں بولتی ہے۔ لیکن یہ جو فلم کی دنیا ہے، وہاں کے لوگوں میں نے یہ بات پائی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ہپوکریٹ نہیں ہوتے، وہ کبھی ڈبل ٹاک نہیں کرتے۔ جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہی ان کے زبان پر ہوتی ہے۔ تو مادھوری دکشت نے اس میں ایسی بات کہی جس سے میرے کوشچن کا آنسر مل گیا۔ وہ کہتی ہے کہ آج کا ٹائمس آف انڈیا، یعنی 5 فروری کا، نہیں 5 مارچ کا، آج کا ٹائمس آف انڈیا 5 مارچ کا، اس کا جو ہوتا ہے پیج دہلی ٹائمس، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ when I was unmarried, I was living in my own universe۔ جب میں شادی میری نہیں ہوئی تھی تو میں اپنی ہی دنیا میں جیتی تھی۔ When I was unmarried, I was living in my own universe۔ اب
اس کے 2 بچے ہو چکے ہیں. اب 2 بچوں کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں بالکل بدل چکی ہوں. خود اپنے منہ سے بولتی ہے. اب کے بارے میں کہتی ہے وہ کہ اب کیا ہے، مائی کڈس آر ایوری تھنگ فار می. ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ بائی مائی کڈس، بائی دیئر نیڈس. یہ 2 سینٹینس میں آپ سوچیں تو پوری کہانی عورت کی چھپی ہوئی ہے، پوری ہسٹری کی کہانی، پوری ہسٹری کی کہانی. یہ کہانی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوا کہ عورت اپنے پوٹینشیل کو اویل نہیں کر سکی، وہ مرتی چلی گئی ہسٹری میں. وہ کیا، میرج سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ جیتی ہے باڈی ڈسپلے میں، اپنے آپ میں، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، فیشن کرنا، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے کو بیوٹیفائی کرنا، جو میں کہتا ہوں باڈی ڈسپلے. تو میرج سے پہلے عورت جیتی ہے اس میں کہ دوسروں کو وہ اچھی لگے. بیوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ دوسروں کو اچھی لگیں، یہی بیوٹیفیکیشن. تو وہ کہتی ہے کہ when I was unmarried, I was living in my own universe. اپنے آپ بھی جیتی تھی. اب جب بچے ہو گئے تو کیا ہوا کہ اب بچوں میں جی رہی ہے وہ. My kids are everything for me. Everything is determined by their needs. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جس کو میں کہتا ہوں بریک ان ہسٹری. آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹرم بولا جاتا ہے گورنمنٹ سروسز میں، بریک ان سروس. اگر آپ کسی سروس میں ہیں اور بلا چھٹی لیے ہوئے آپ 1 دن 2 دن بیٹھ جائیں گھر پر، تو آپ بریک ان سروس ہو جاتا ہے. یعنی پچھلا جو ریکارڈ ہے ختم، اب نئے سرے سے آپ کی سروس شروع ہوتی ہے. تو آپ کا پروموشن وغیرہ جو ہے وہ اب سے شروع ہوگا، پچھلا گنا نہیں جائے گا. تو عورت کی زندگی میں 2 بار بریک ان ہسٹری ہوتا ہے. یعنی پہلی بار اس وقت جب کہ اس کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو وہ ہسٹری جو بنائی تھی اس نے باڈی ڈسپلے والی، وہ ختم، کیونکہ اب بچہ ہوا. اب وہ نئی ہسٹری شروع ہوئی کہ بچے میں جینے لگے وہ. لیکن وہ بھی اس میں بریک ہو جاتا ہے. کیوں؟ جن بچوں کو یہ عورتیں پوچھتی ہیں ان کے بھی تو بچے ہوں گے آگے، تو وہ اپنے بچوں کو پوجیں گے. وہ کیوں پوچھتے رہیں گے مادھوری دکشت کو؟ وہ کیوں پوچھتے رہیں گے اپنے ماں باپ کو؟ تو جن بچوں کو پوچھتے پوچھتے جن بچوں کو وہ پوج رہی ہوتی ہے، جن کو اپنا ایوری تھنگ بنا ہوئی ہوتی ہے، جب ان بچوں کی شادی ہوتی ہے ان بچوں کو، تو وہ بھی اپنے بچوں کو ایوری تھنگ بنا لیتے ہیں. تو 2 بار بریک ان ہسٹری ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی ترقی ہوتی ہے سسٹینڈ ایفرٹ کے ذریعے سے. جو ایفرٹ سسٹینیبل نہ ہو وہ کبھی بھی کسی بڑے رزلٹ تک نہیں پہنچ سکتی. تو سسٹینیبل ایفرٹ درکار ہوتی ہے زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے. اور عورت جو ہے بار بار بریک ان ہسٹری کا شکار ہوتی ہے. اگر سپریشن ہو گیا شادی کے بعد تو پھر ایک اور بریک ان ہسٹری آیا اس کی زندگی میں. اس طرح عورت کی کوئی کنٹینیوس ہسٹری نہیں بن پاتی، یہاں تک کہ وہ مر کر ختم ہو جاتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہانی ہے جو مادھوری دکشت کی نہیں بلکہ ہر ایک کی کہانی ہے. یہ ہر عورت کی کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے
عورت کو کہ وہ یہ جانے کہ خدا کا اس کے بارے میں، خدا نے اس کے اندر کیا پوٹینشیل رکھا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ پلیس اے وومن ان دا کریشن پلان آف گاڈ. خدا نے اپنے کریشن پلان کے مطابق عورت کے اندر کیا پوٹینشیل رکھا ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، اس کو جاننا. میں نے اس پر بہت کافی ڈیٹیل میں ایک بک چھاپی ہے، وہ چھپ چکی ہے فی الحال اردو میں، عورت معمار انسانیت. عورت معمار انسانیت. اس کتاب میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہیں. انگلش میں اس کا ٹائٹل ہوگا جب چھپے گی انشاءاللہ کہ وومن دا بلڈنگ آف ہیومینٹی. تو عورت کا جو رول تھا وہ تھا انسانیت کی تعمیر میں اپنے پوٹینشیل کو یوز کرنا. لیکن اپنا یہ رول عورت دریافت نہیں کر سکتی، نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو آج کل جو بہت زیادہ چرچا ہے جینڈر ایکولیٹی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا یعنی آبسیشن ہے جس میں ساری عورتیں جیتی ہیں، اور یہ فالس آبسیشن ہے. کیونکہ جینڈر ایکولیٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیے پوری ہسٹری میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے مائنڈ سے ایک پلان بناتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لا آف نیچر کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے ریفارمر ہیں، بڑے بڑے تھنکر ہیں، سب فیل. پوری ہسٹری میں صرف ایک ہی انسان ہے جس کا پلان کامیاب ہوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب ریفارمر فیل، سب تھنکر فیل. کیوں؟ اپنے مائنڈ میں خود سے انہوں نے ایک آئیڈیل بنایا بغیر دیکھے ہوئے کہ نیچر کا جو لا آف نیچر جو ہے وہ اس سے مطابق ہے کہ نہیں، اس سے مطابقت کرتا ہے کہ نہیں. تو جینڈر ایکولیٹی جو ہے یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. دیکھیے نیچر میں برابری نہیں ہے، نیچر میں برابری ہے ہی نہیں. یعنی ہر عورت مس ڈفرینٹ ہے، ہر مرد مسٹر ڈفرینٹ ہے. یہ سائیکالوجی اور بایولوجی بتاتی ہے. ایک ایک آدمی کا سیل دوسرے آدمی سے الگ ہے، ایک ایک آدمی کی آنکھ دوسرے آدمی کی آنکھ سے الگ ہے، ایک ایک آدمی کا مائنڈ دوسرے آدمی کے مائنڈ سے الگ ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ ہر عورت مس ڈفرینٹ ہے اور ہر مرد مسٹر ڈفرینٹ ہے. تو ویئر از دیٹ جینڈر ایکولیٹی؟ صحیح بات جو لا آف نیچر کے مطابق تھی وہ یہ تھی کہ مرد عورت دونوں ڈفرینٹ ہیں. یعنی ریسپیکٹ میں تو ایکول ضرور ہیں لیکن رول میں ڈفرینٹ ہیں. یعنی ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. یہ تھا صحیح فارمولہ جو اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر تھا. اب جینڈر ایکولیٹی کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام مرد کرے وہی عورت کرے، جو عورت کرے وہ مرد کرے. یہ تو بالکل اسٹوپڈ بات ہے. جب خدا نے یا کریٹر نے بنایا ہے ڈفرینٹ تو وہی کام دونوں کیسے کر سکتے ہیں بتائیے؟ وہی کام نہیں کر سکتے. ابھی بہت ریسرچ ہوئی ہے مائنڈ پر اور یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ بات کہ مائنڈ جو ہے عورت کا الگ ڈھنگ پر ورک کرتا ہے اور مرد کا الگ ڈھنگ پر کام کرتا ہے. دونوں کا مائنڈ ایک ڈھنگ پر نہیں چلتا ہے. تو جب نیچر نے ہر ایک کو مسٹر ڈفرینٹ اور مس ڈفرینٹ بنا رکھا ہے تو جینڈر ایکولیٹی چلے گی کیسے؟ یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جینڈر ایکولیٹی کا؟ کہ ساری عورتیں ڈیوٹی کانشیس نہ بن سکیں، رائٹ کانشیس بن گئی. میں برابر ہوں تو مجھے برابر کا رائٹ ملے، ہم کسی سے کم نہیں. سارے جھگڑے جو ہیں میرڈ لائف کے اسی لیے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف میں شادی سے پہلے جب لو افیئر چلتا ہے تب تو پتہ نہیں چلتا. شادی ہوتے ہی دونوں جو ہیں
دو رائٹ کانشیس ایک دوسرے اکٹھا ہو جاتے ہیں. دو مسٹر رائٹ کانشیس اور مس رائٹ کانشیس, انہیں اپنا رائٹ چاہیے, ان کو اپنا رائٹ چاہیے. تو جینڈر ایکولیٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیوٹی کے کانسیپٹ کو چھین لیتا ہے. اپنی ڈیوٹی, دونوں ہی کو وہ ڈیوٹی کانشیس نہیں بناتا, بلکہ دونوں ہی کو رائٹ کانشیس بنا دیتا ہے. اب ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. جب دونوں رائٹ چاہیں اپنا اور ڈیوٹی پہ دھیان نہ دیں تو ٹکراؤ ہوگا. تو ٹکراؤ جو ہوگا تو اپنا پوٹینشیل کیسے وہ یوز کریں گے, کیسے استعمال کر پائیں گے. دیکھیے نیچر میں قرآن میں ہے کہ ومن کل شیء خلقنا زوجین, ہر چیز کے جوڑے بنائے. یعنی نیچر جو ہے وہ ڈولیٹی کے اصول پر چلتی ہے. ڈولیٹی کا مطلب کیا ہے؟ دو سے مل کر کے ایک چیز بننا. کوئی چیز اس یونیورس میں اکیلے کوئی کام نہیں کر پاتی. جیسے آپ لیجیے رین کو لیجیے, بارش کو لیجیے. بارش سورج اور اوشن دونوں کی ملنے سے بنتی ہے. اگر اوشن اکیلا چاہے کہ میں بارش برساؤں تو نہیں برسا سکتا. سن اکیلا چاہے کہ میں بارش برساؤں تو سن بارش نہیں برسا سکتا. سن اور اوشن دونوں مل کر کام کرتے ہیں, تب وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو آپ رین کہتے ہیں, بارش کہتے ہیں. تو یہ اسی کو میں کہتا ہوں کہ ڈولیٹی کا نظام ہے, ڈوئل سسٹم ہے, یا زوجین کا سسٹم ہے. دو کے ملنے سے ایک چیز کا وجود میں آنا. دو کے ملنے سے ایک چیز کا وجود میں آنا. یعنی سورج ہیٹ سپلائی کرتا ہے اور اوشن بھاپ سپلائی بن کر کے اوپر جاتی ہے. وہ اوشن کا پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے اور سورج جو ہے ہیٹ سپلائی کرتا ہے. دونوں کے ملنے سے وہ چیز بنتی ہے جس کو ہم رین کہتے ہیں. ٹھیک ہے معاملہ عورت مرد کا ہے. خدا نے کچھ پوٹینشیل عورت میں رکھے ہیں, کچھ پوٹینشیل مرد میں رکھے ہیں. دونوں جب ایک دوسرے کی جانیں تب وہ مل کر کے ایک کام کر سکتے ہیں. یہ جینڈر ایکولیٹی جو ہے یہ تو کلر ہے, کلر کسی بڑے کام کے لیے. اور یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے جب سے یہ جینڈر ایکولیٹی کا افسانہ چلا ہے, کسی بھی یورپ کی لیڈی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. امریکہ یورپ کی لیڈی نے, پہلے ایسی عورتیں ہوئیں جو بڑا کام کیا جنہوں نے. جیسے میں ذکر کروں گا آپ کا ایڈیسن کی ماں کا, جو کہ اس سے پہلے تھی وہ. تو یہ ایک تھنکر نے بہت صحیح بات کہی کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی. نیچر نفرت کرتی ہے یکسانیت سے. نیچر ابورس یونیفارمٹی. نیچر نفرت کرتی ہے یکسانیت سے. یعنی جو مرد ہے وہی عورت ہو, جو عورت ہے وہی مرد ہو. یہ نیچر نے نہیں رکھا. تو دونوں کو الگ الگ اپنا رول جاننا پڑے گا. اور وہ رول کیا ہے؟ وہ ڈفرینس میں ہے, وہ رول ڈفرینس میں چھپا ہوا ہے. آپ اس کو جانیں کہ دونوں مسٹر ڈفرینٹ ہیں, تب یہ پاسبل ہوگا کہ آپ اپنا رول کر سکیں. یہ ایکولیٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیٹ از کوائٹ اگینسٹ دی لا آف نیچر. ایکولیٹی, کہیں بھی ایکولیٹی نہیں ہے. اب دیکھیے انیشیل اسٹیج پر ہماری یونیورس جو ہے وہ کیا ہے؟ ایٹم ہے. ایٹم میں کیا ہے؟ نگیٹو پارٹیکل ہیں اور پازیٹیو پارٹیکل ہیں, الیکٹران اور نیوٹران. اگر صرف نیوٹران ہی نیوٹران ہو تب بھی ایٹم وجود میں نہیں آئے گا. تو پازیٹیو پارٹیکل ہو, نگیٹو پارٹیکل نہ ہو, یا نگیٹو پارٹیکل اور پازیٹیو پارٹیکل نہ ہو تو کوئی ایٹم نہیں بنے گا, پوری یونیورس ختم ہو جائے گی. تو یہ نیچر کا اصول ہے کہ دو چیزوں سے مل کر ایک چیز بننا. نگیٹو پارٹیکل اور پازیٹیو پارٹیکل ملنے سے ایٹم کا بننا. ایک بھی حذف کر دیجیے, ایک بھی نکال دیجیے تو ایٹم ختم.
یہی ہے، یہی یعنی ڈفرینس کا یہ پرنسپل جو ہے یونیورسل ہے، ہر جگہ ہی چلتا ہے. دو ڈفرینس کے ملنے سے ایک چیز کا وجود میں آنا، یہی نیچر کا طریقہ ہے. اور جب تک اس کو ہم نہ جانیں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے بارے میں النساء شقائق الرجال، عورت اور مرد کے بارے میں آتا ہے کہ مین اینڈ وومن آر ٹو ایکول ہافز آف اے سنگل یونٹ. مین اینڈ وومن آر ٹو ایکول ہافز آف اے سنگل یونٹ. عورت اور مرد دونوں ایک واحدہ کے دو برابر کے اجزاء ہیں. ایک طرف دیکھیے یہ حدیث ہے، دوسری طرف قرآن میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر قوام ہے. آج کل کی زبان میں کہا ہے کہ باس ہے، یعنی مرد جو ہے عورت کے اوپر باس ہے. تو ایک طرف یہ بتایا کہ ٹو ایکول ہافز، دو برابر کے حصے. دوسری طرف بتایا کہ مرد جو ہے عورت کے اوپر باس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تھیٹیکل سینس میں دونوں برابر ہیں، رسپیکٹ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن رول کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیے آج کی کوئی کمپنی میں کوئی آفس ہوتا ہے، آفس میں سب کو برابر کے رسپیکٹ ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک باس ہوتا ہے ساتھ ساتھ. ان ٹرم آف ریسپیکٹ سب برابر ہیں، لیکن اگر وہاں ایک باس نہ ہو تو کوئی کمپنی چل نہیں سکتی، کوئی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی، کوئی ایسوسیشن چل نہیں سکتا. تو اگرچہ جتنے ممبرس ہیں سب ان ٹرم آف ریسپیکٹ برابر مانے جاتے ہیں، لیکن اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک باس چاہیے. اس طرح سے حدیث میں ایک طرف یہ بتایا کہ دونوں برابر ہیں ریسپیکٹ کے سینس میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ جو ہوم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دونوں کو ماننا چاہیے کہ خدا نے دونوں کے اندر الگ الگ کوالٹیز رکھی ہیں. اس کوالٹیز کے اعتبار سے یہ رکھا ہے خدا نے کہ عورت ایکسیپٹ کرے مرد کو ایز اے باس گھر کے اندر، تو پھر گھر کا نظام بہت اچھا چلے گا. اگر جینڈر ایکولیٹی چلائیں، دونوں باس بن جائیں، تو دونوں باس کا مطلب اسی ہوگا جیسے ایک امپائر میں دو کنگ ہو، ایک کیبنٹ میں دو پرائم منسٹر ہوں. تو ایسا سسٹم چل سکتا ہے؟ کہیں نہیں چل سکتا. تو یہ پہلا اصول ہے جو عورتوں کو مردوں کو جاننا چاہیے کہ دونوں، جو کہ میں نے کہا کہ ایکول ان ریسپیکٹ اور ڈفرینٹ ان رول. یہ پہلا پرنسپل ہے اس بات کے لیے کہ جو پوٹینشیل خدا نے رکھا ہے اس پوٹینشیل کو عورتیں اویل کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.